کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹ نہیں رہا. نشے کی عادت پڑ گئی ہے, یا بہت سے لڑکوں کو فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, بہت سو کو ہینڈ پریکٹس اور اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم بار بار توبہ کرتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہے, چھوٹ نہیں رہا. پہلا کام, چھوڑنے کی کوشش نہیں چھوڑنا. صحیح ہے نا؟ بے شک نہ چھوٹے, لیکن آپ کا کام ہے چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہو. دیکھو اصل کامیابی آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں ہے. اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہے اور پھر بھی نہیں چھوٹتا, کوشش میں لگے رہے, اس بات کا امکان ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے کہ یار کوشش میں لگا ہوا تھا. تو جب بخشش ہو گئی تو اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ مقصد تو کیا ہے؟ دیکھو ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا ٹیکسی چلا رہا ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہو کے ٹیکسی کہہ رہے پیسہ اس میں زیادہ ہے, کلینک میں زیادہ نہیں تھا. تو کہہ رہے میں تو پڑھا اس لیے تھا کہ پیسے کماؤں, جب ادھر زیادہ مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کلینک کھول کے بیٹھوں میں. تو اس کا ہدف چونکہ پیسے تھا نا. ایک ڈاکٹر پرندے پال رہا ہے, مرغیاں بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے اس میں مجھے زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ کا ہدف پیسہ ہو تو جو ویژن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا انسان, راستے بدلتا رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے گناہ ہو رہا ہے, دوبارہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو, دوبارہ توبہ کر رہے ہو, تو اللہ اس توبہ کو قبول کر کے گناہ معاف کر رہا ہے. اور اللہ یہ تانا نہیں دے رہا کہ کمبخت پہلے بھی گناہ کیا تھا اب توبہ کر رہا ہے, پھر گناہ کر کے پھر تو کمبخت, تو 100 دفعہ توبہ توڑ چکا ہے. تو اللہ جب تانا نہیں دے رہا تو جنت جہنم کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ جب سزا دے گا جب آپ توبہ چھوڑ دو گے. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو, اس گناہ کے لوازمات سے بچو. پھر بھی ہو گیا پھر کر لو, پھر بھی ہو گیا پھر کر لو. تو لوگوں کو تو اشکال ہوگا کہ ابھی تو بار بار کر, لیکن اللہ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تو 100 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو میں 100ویں دفعہ بھی قبول کروں گا. موت سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث ہے, توبہ کا ڈور اور دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. ہو گیا پھر توبہ کرو, ہو گیا پھر توبہ کرو. اور یہ تو ہے. ہاں اگر آپ نے کہا نا یار میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں چھوٹتا, بس اب سمجھ لو جہنم میں جانے کے لیے اب کیا ہو جاؤ تیار. اس کا مطلب آپ خود ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ کہتا ہے میں زبردستی نہیں تھوپتا کسی پہ ہدایت. تو ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں بار بار گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, کیا کروں, میں مصیبت میں پڑ گیا. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, آخرت میں متقین میں شمار نہ ہوا توابین میں شمار ہو جائے گا نا, توبہ کرنے والوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو جیسے پرہیزگاروں سے محبت ہے, توبہ کرنے والوں سے بھی تو ہے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. متطہرین کا مطلب پاک رہنے والے. تو پاک کون؟ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھویا جاتا ہے نا. ایک بھائی گندا میلا اس کو نہیں کہتے, صاف ستھرا اس کو نہیں کہتے جو کبھی میلا ہی نہ ہو. صاف ستھرا اسے کہتے ہیں میلا ہو تو نہا لے. تو میرے بھائی بار بار گناہ ہو رہا ہے, بار بار. تو ہاں میں بتا رہا تھا کہ اب دیکھو آم کھا تو کپڑے پہ بھی گرتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں کھا رہا تھا, گٹلی پھسلی ہے پورے کپڑوں پہ. تو اب یہ تھوڑی کہ اسی طرح لے کے گھومتے رہو بھائی, اس کو کیا کرو, دھو لو. چائے گر گئی دھو لو, پسینہ نکل آیا بہت, نہا لو. اسی کو متطہر کہتے ہیں. تو اگر کوئی کپڑا بار بار میلا ہو رہا ہے تو اس کا علاج ہے بار بار دھویا جائے. تو اگر آپ گناہ کر کے بار بار میلے ہو رہے ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ, بار بار توبہ کرو. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جب بھی گناہ ہو اپنے آپ کو کوئی سزا دو. ایسے ہی نہیں چھوڑو, خالی توبہ نہیں, سزا دو. صدقے کی صورت میں, نفل نماز کی صورت میں, روزے کی صورت میں. یہ فرض کر لو, قسمیں نہیں اٹھاؤ کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں, پھر وہ ڈبل گناہ ہونا شروع ہو جائے گا. بس دل میں پکا ارادہ کرو کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اچھا لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ کر رہے ہیں پھر بھی ہو رہا ہے. بھائی ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ کم ہوگا. پہلے دن میں 5 دفعہ گناہ ہوتا تھا نا, جب سزا دو گے تو 4 پہ آ جاؤ گے. صحیح ہے نا, 3 پہ آ جاؤ گے. یہ 2 کام. تیسرا کام, تبلیغ میں وقت لگاؤ, اللہ والوں کی بیانات میں بیٹھا کرو. چوتھا کام, دماغ کو فارغ نہ رکھو, مثبت ایکٹیویٹی میں. جو لڑکے زیادہ تر ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں جم جاؤ. کچھ لڑکے ملے ہیں کہ ہم یہ اس کے عام کی لت پڑ چکی تھی, جم جا کے ہم سے یہ عادت چھوٹ گئی. کیونکہ جم جب جاتا ہے اپنی انرجی کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے, پھر جب دیکھتا ہے ڈولے شولے بن رہے ہیں, پھر کہتا ہے یار مردوں کے کرنے کے یہ کام ہے. صحیح ہے نا, کیوں اپنی توانائی کو گندگی جگہوں پہ ضائع کر رہے ہو. تو خود بخود پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. آخری بات سب سے مزیدار, اس ترتیب پہ اگر چلو گے نا, بالفرض پھر بھی گناہ نہیں چھوٹا, تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ ویسے ہی بخش دے تو ہمیں کیا جا رہا ہے بھائی, ہو سکتا ہے اللہ بول دے بار کوشش میں لگا ہوا تھا چل جا. تو عین ممکن ہے بھائی اگر ہم گناہ کر کر کے بار بار توبہ کر رہے ہیں, اللہ کہے گا نالائق تو نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اب اتنا رویا ہے, اتنی توبہ کی ہے, ایک ٹھڈا مارے فرشتہ بول چل دفع یار جا جنت میں چل. تو اللہ تو بہت بڑا ہے نا, کیا خیال ہے. تو اللہ بخش دے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا.
دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اگر توبہ کرتے رہو گے نا تو وہیں رک جاؤ گے, این ممکن ہے کم ہونا شروع ہو جائے, چھوٹے نہیں لیکن کیا ہو جائے, کم ہو جائے, تو گناہ کم ہو جائے, یہ بھی فائدے کی بات ہے یا نہیں ہے. تیسرا, کم نہ بھی ہوا تو اگلے سٹیپ کی طرف جانے سے رک جاؤ گے, ورنہ جو توبہ نہیں کرتے نا وہ جب گناہ کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ یہ انگریز جو آج پہنچے ہیں نا, ہومو سیکشولیٹی اور یہ جو گند ان کی سوسائٹی میں آیا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں توبہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا قانون تک پاس کروا لیا کم بختوں نے جا کے. مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کیونکہ توبہ کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں یہی کم غلط کر رہا ہوں, اسی سے جان نہیں چھوٹ رہی, میں اس سے آگے کیوں جاؤں. تو اس لیے توبہ کر لیا کرو اور چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو بہت سی